حکم ہوا تھا کہ اس دیوار کو باندھو. تو موسیٰ نے اعتراض کیا ایسے لوگوں کا کام کرنا چاہتے ہو جنہوں نے ہمیں کھلایا نہیں پلایا نہیں کوئی مہمان نوازی نہیں کی اور تم جو ہے ایسے لوگوں کا کام کرنا چاہتے ہو. آپ نے کہا یہ آپ کی تیسری غلطی. جٹ آپ نے دیوار کو باندھ کے تکمیل کیا اور کہا اے موسیٰ تم سمجھتے ہیں کہ میں نے جو بھی کام کیا اپنے دل سے کیا؟ نہیں, میں کوئی کام اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. مجھے الہام ہوا. ولی کو کیا ہوتا ہے؟ الہام. اب الہام کا سلسلہ پہلے سے تو جاری ہے. اب یہاں دیوار باندھنے کے بعد کہا موسیٰ نے خضر نے اے موسیٰ تم نے ہر چیز کو اعتراض کیا, آپ کو کیا معلوم کہ میں نے کوئی کام اپنے دل سے نہیں کیا؟ اللہ نے حکم دیا غریب ملاؤں کی کشتی ہے چندہ پٹی کر کے انہوں نے خریدا ہوا ہے اور بادشاہ دیکھ لے گا تو یہ اچھی کشتی ضبط کر لے گا, تو ان کی کشتی کو بچانے کی خاطر ملاؤں کے اللہ نے حکم دیا کہ اس کو عیبدار کرو, تو آپ نے عیبدار کیے. اور اب دیوار جو ہے میں اس سے پہلے جو واقعہ بچے کو قتل کا, تو آپ نے کہا اے موسیٰ پہلے مطلب تو سمجھ گئے, اب دوسرا بھی مطلب سمجھیے کہ میں نے جو بچے کو قتل کیا میں نے اپنی مرضی سے ختم نہیں کیا, مجھے اللہ نے الہام کے ذریعے حکم دیا اس کو قتل کرو تاکہ یہاں جو معاملات ہوں گے یہ بچے کو قتل کرنے کا تو چھوڑ دینے کا ہو گیا. اب دیوار کے بارے میں آپ نے کہا میں دیوار اپنے دل سے تھوڑی باندھا. کیوں باندھا؟ جیسا وہ بچے کا مسئلہ تھا کہ آپ نے قتل کر دیا تو کہا تم نے جو اعتراض کیا, اللہ نے بتلایا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کے بڑا فاسق فاجر زانی شرابی نظام شریعت کو درہم برہم کرنے والا ہوگا. ان کے ماں باپ بڑے نیک اور صالح ہیں, لہذا ان کو اس کو قتل کر دے تاکہ ماں باپ کے ختم نہ ڈگمگائے. بچے کو قتل کرنے کے بعد ان کو ایک بچہ ہوا اور اس کے واقعات کے بعد جو واقعات بیان کی گئے کہ قتل کا واقعہ کیوں ہوا تھا, اللہ کا منشا تھا. میں نے بچے کو قتل کیا, ان کے ماں باپ نیک اور صالح بچ گئے, ورنہ ان کے بھی پیر پھسلتے اس کی وجہ سے. تو اللہ نے بچانے کی خاطر یہ حکم دیا تھا, میں نے قتل کیا. دیوار میں نے اپنے مرضی سے نہیں باندھی, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہاں دیوار باندھو, کیونکہ غریب ایک نیک اور صالح شخص تھا, اس کے بچے چھوٹے معصوم تھے, موت ایک دم قریب آ گئی ان کی. تو کہا اللہ میں یہ جو بھی میرا رقم ہے جو کچھ چیز ہے میں اس کو دفن کرتا ہوں, دیوار باندھتا ہوں, میرے بچے بڑے ہونے کے بعد تم ان کو عطا کرنا. کس کے سپرد کیا تھا؟ اللہ کے سپرد کیا تھا اس شخص نے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے انتقال ہونے کے بعد کچھ اتفاق حادثہ ایسا ہوگا کہ وہ دیوار گر گئی. اب ڈر تھا کہ اس نے تو میرے حوالے کیا ہوا ہے, کوئی دوسرا دیکھ لیں گا اور وہ لے کے چلے جائیں گا, بچے محروم ہو جائیں گے. تو بچوں کی امانت کی خاطر میرے کو حفاظت کے لیے دیوار توڑنے کے لیے گری ہوئی تھی, بننے کا حکم دیا. تو میں نے یہ کام بھی اپنے دل سے نہیں کیا. اب خضر نے کہا آپ جب پیدا ہو رہے تھے اس وقت کیا ہوا تھا؟ موسیٰ کے زمانے میں کون؟ فرعون. ابراہیم کے زمانے میں نمرود. اب یہ فرعون کے بارے میں مشہور تھا. اس نے ان کے پاس کے جو ایک لوگ تھے واقعات بیان کرنے والے مختلف قسم کے, تو اس کو بتلائے تھے کہ ایک بچہ ہے ایسا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرے گا, تیرے دین کو ختم کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو الہام کیا تھا اس زمانے میں, تو اب بچے تھے پیدا ہوئے. تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے والدہ نے اپنے بچوں کو بچانے کے خاطر کیا کیے, ایک صندوق بنائی, موسیٰ کو اندر رکھا اور دریا نیل میں پھینک دیا. اس وقت ان کی بہن تھی موجود. بہن نے کیوں نہیں کہی اے ماں یہ تو دروازے کیسے, یہ تو کیسا ہے واقعہ کہ بادشاہ کو اطلاع ہو گئی تو ہر بچے کو قتل کرتا ہے, میرے بچے کو بھی قتل کریں گا, اس لیے میں باضابطہ اس کو محفوظ کر کے صندوق میں ڈالی, لکڑی کو بنائے ہوئے دریا نیل میں پھینک دی اور کہا اللہ تو یہ میرے بچے کی حفاظت فرما. اب وہ بچہ بہتے بہتے دریا نیل سے کہاں پہ پہنچا؟ فرعون کے گھر کے قریب, جہاں وہ لوگ میاں بیوی آسیہ اور فرعون کیا کر رہے تھے؟ تفریح کو واسطے آئے ہوئے تھے.
जब देखा कि एक संदूक बहते हुए आ रहा है, फौरन आपने उसको उठा के लिया, डब्बा खोले लकड़ी का, तो मूसा कलीमुल्लाह सल्लम मासूम बच्चा। तो आसिया ने कहा, है मेरे शोहर, अपने को तो औलाद है नहीं, क्यों ना अपन इसको अपना बेटा बना लिया और उसकी परवरिश करे। आपने कहा ये भी सच है। तो वो बच्चे को लेके आए। अब मूसा कलीमुल्लाह सल्लम मासूम बच्चे फिरौन के घर में पहुंच गए। पानी में से नुकसान पहुंचने को मसला नहीं रहा। अब घर में पहुंचे तो दूध के वास्ते अन्नाया को बुलाया जाना शुरू हुआ। किसके थन को आप मुँह लगाते नहीं, किसी का दूध पीते नहीं। वो बहन जो देखते देखते आ रही थी वहाँ पहुँची तो देखा कि अन्नायों को बुलाया जा रहा है और किसी भी अन्ना का आप दूध पीने के लिए तैयार नहीं है। तो कहा मैं इनको एक ऐसी औरत ला के देता हूँ जिसका ये दूध पींगी। उस औरत बहन ने कहा ला के सीधा माँ को बताई, ये इनको दूध पिलाएगी। तो जैसा ही माँ के गोद में आए, खुशी के साथ दूध पीना शुरू कर दिया। अब दूध पीना शुरू जब किए तो उस वक्त क्या था, खाना भी बच्चे को तो सवाल नहीं, सिर्फ दूध का सवाल था। तो अब मूसा की वालिदा दूध पिलाने को भी जाना शुरू हो गए। तो अल्लाह ने कैसा बचाया, एक मरतबा फिरौन की दाढ़ी को आपने लोचा। तो क्या किया, उस आसिया ने कहा बच्चा है उसको क्या शऊर, ऐसा करो बोले तुम्हारे को बताती हूँ, एक रिकाबी में आग, एक रिकाबी में फूल। झट मूसा कलीमुल्लाह सलाम बच्चे सामने लेकर आए। तो आप फूल की तरफ ही हाथ बढ़ रहा था। जिब्राइल ने हाथ उठा के किस पे रखा, कोयले पर। एक कोयला आपने उठा के मुंह में डाल दिए। तो अब बादशाह ने कहा नहीं बोले इसको शऊर नहीं है, बच्चों को क्या मालूम, छोड़ दिए वो काम। बच्चा बड़ा होते 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 क्या हुआ, अल्लाह ताला बता रहे, खिज़र बोल रहे कि ये वाक़या भी तुम्हारे साथ था। उस वक़्त तुमको किसने बचाया, अल्लाह ने बचाया। जो अल्लाह उस वक़्त तुमको बचा सकता है कि कश्ती को नहीं बचाता था। तो आपने समझ गए कि गलती है। और फिर आपने कहा जब आपका बिरादरी का आदमी और तुम्हारे फिरौन की बिरादरी का आदमी और मूसा की बिरादरी का आदमी आपस में लड़ रहे थे, आप मूसा उसके सामने से गुजर रहे हैं। तो मूसा के बिरादरी के आदमी ने कहा अरे मूसा मेरी मदद करो। आपने कुछ सोचा ना समझा, उठाया चढ़ा दिया अस्थिन, एक घुसा लगा दिया, वो वहीं पे मर गया। अब फिरौन को मालूम हुआ कि बच्चे का जो शहीद बच्चा जो मर गया, तो एतराज़ आपने जो किया था, आप देखिए अब इन्हों जो है मार दिए। मार देने के बाद मूसा कलीमुल्लाह सलाम के पास बोलने वाले लोग आना शुरू किए कि बादशाह